اسرائیل کی موجودہ اور گزشتہ جاہریت اور ظلم و تشدد کا اہم اور بنیادی سبب ہیکل سلیمانی کی ازسر نو تعمیر ہے، جس کے بارے میں معروف ہے کہ وہ کم و بیش گزشتہ 2000 سال سے زائد عرصے سے زمین بوس ہے۔ ہیکل سلیمانی اصل میں ہے کیا؟ یہودیوں کے نزدیک یہ اس قدر اہم کیوں ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود وہ اس کو فراموش نہیں کر پائے اور آج بھی اس کی ازسر نو تعمیر کی خاطر دنیا کا امن تہو بالا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، جن کا اصل عبرانی نام سلیمان تھا۔ ایک روایت کے مطابق تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کا بابرکت صندوق تھا، جو آپ علیہ السلام کے بعد نسل در نسل چلتا ہوا حضرت یعقوب تک پہنچا اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں منتقل ہوتا رہا۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور دیگر انبیاء کے تبرکات اس میں محفوظ تھے، جن میں بطور خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، تورات کی وہ تختیاں جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئیں، وہ برتن یا دسترخوان جو آسمانوں سے من و سلوہ کے ساتھ اترا کرتا۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلے کے طور پر استعمال کرتے، آگے رکھ کر عبادت کرتے، جنگوں اور لڑائیوں میں سامنے رکھتے تاکہ اس وسیلے سے فتح و کامرانی میسر آ سکے۔ ان تبرکات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان پر برکات نازل فرماتا اور انہیں نصرت اور کامیابی عطا ہوتی۔ جب بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا سلسلہ دراز ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت چھین لی اور ان پر عمالقہ یعنی جالوت اور اس کی قوم کو مسلط کر دیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو تہ تیغ اور ان کے شہروں کو تارج کر کے انہیں علاقہ بدر کر دیا، ان کی اولادوں کو قتل اور باقی کو گرفتار کر لیا اور ان کا یہ مقدس صندوق تابوت سکینہ بھی ان سے چھین کر اپنے ہمراہ لے گئے۔ چنانچہ اس صندوق کے جانے کے بعد بنی اسرائیل کو بڑا دکھ اور غم تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان تبرکات کے چھن جانے سے گویا رحمت خداوندی سے وہ محروم ہو گئے ہیں، جس کے سبب ان پر ذلت اور پستی غالب آ گئی ہے۔ حضرت طالوت جب بنی اسرائیل کی شرازہ بندی کرتے ہوئے انہیں جالوت کے مقابلے میں صف آرا کر رہے تھے تو یہ تابوت سکینہ ایک بیل گاڑی پر ان کی طرف آن وارد ہوا۔ اس موقع پر ان تبرکات کا یوں اچانک مل جانے کو نیک شگون اور دوبارہ عروج و بلندی کا اشارہ جان کر بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے اور طالوت کی قیادت میں متحد اور یکسو ہو گئے۔ صاحب تفسیر القرطبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد نے نبوت اور بادشاہت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک عظیم الشان عبادت گاہ تعمیر کرانا شروع کی، جسے آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق نہایت اہتمام اور شان سے مکمل کروایا، یہاں تک کہ اس کی تعمیر میں استقامت جنات نے بھی خدمت کی۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد یعنی بیت المقدس کی تکمیل کی اور نمایاں اور عظیم الشان تعمیرات آپ نے کروائی، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا، تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کو ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ چنانچہ اس حرکت کا عذاب اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ سن 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں ان کو ہیکل کے نئے سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دے دی، ساتھ میں اس کی تعمیر کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ چنانچہ ہیکل کی دوسری تعمیر 537 قبل مسیح میں شروع کر دی گئی، لیکن اس بار اس تعمیر میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کو مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا ہے، جس کا کسی انسان کو علم نہیں، لیکن یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ عام طور پر تاریخ دان ہیکل کی 2 دفعہ تعمیر اور 2 دفعہ تباہی کا ذکر کرتے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے سے ایک بات سامنے آئی ہے کہ ایسا نہیں، اس ہیکل کو 3 بار تعمیر کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے جو وجود میں آتی ہے۔ چنانچہ ہیروڈاس بادشاہ، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ تھا، اس نے ہیکل کی مرمت کا بہانہ کرتے ہوئے پہلے والے ہیکل کو تھوڑا تھوڑا کر کے گرا کر بالکل نیا تعمیر کروا دیا۔
इस तरह एक नया हैकल तीसरी मर्तबा वजूद में आया। कुछ अर्सा बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। अल्लाह के इस रसूल पर एक बार फिर यहूदियों ने हस्बे मामूल मजालम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। दरअसल वो अपने मसीहा के मुंतजिर थे जो दोबारा आकर इनको पहले जैसी शान शौकत अता करता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने का वाक़या पेश आया। आप अलैहिस्सलाम के मसलूब होने के 70 साल बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ। इस बार इस अजाब का नाम टाइटस था। ये रूमी जर्नैल बाबल के बादशाह बख्त नसर से भी ज्यादा जालिम साबित हुआ। इसने एक दिन में लाखों यहूदियों को तबाह बर्बाद कर दिया। इसने हेरोडास के बनाए हुए अजीमुशान हैकल की ईंट से ईंट बजा दी और यहूदियों को हमेशा के लिए यरूशलेम से निकाल बाहर किया। बस इस तरह यहूदी पूरी दुनिया में बिखर कर और रुसवा होकर रह गए। कमोबेश 1800-1900 साल तक भटकने के बाद बरतानिया ने जब फलस्तीन पर कब्जा किया तो यूं सदियों से धक्के खाने वाली कौम को एक बार फिर इस मुल्क इसराइल में इकट्ठे रहने की इजाजत मिल गई। मुसलमान ममालिक की बुज़दिली की वजह से अब इसने पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक में आग लगा रखी है। अब इनका अगला मिशन जल्द अज जल्द इस हैकल की तामीर है। इस हैकल में तख्त सुलेमान और ताबूत सकीना को दोबारा रखना है ताकि एक बार फिर ये अपने मसीहा के आने पर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर सकें। वो ये काम इंतहाई तेज रफ्तारी से कर रहे हैं। इस हैकल की तामीर के नतीजे में ये पूरी दुनिया जंग की आग में लिपट जाएगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल के दारुल खिलाफा की तब्दीली का ऐलान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, लेकिन मुसलमान अक़वाम को कोई परवाह भी नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी, आप अंदाजा कीजिए यहूदियों को जिस बस्ती तल अबीब में बख्त नसर ने कैदी बना कर रखा था वो इसको आज तक नहीं भूले। उन्होंने इसराइल बनाने के बाद अपने एक शहर का नाम तल अबीब रख लिया, जबकि हम मुसलमान इस मस्जिदुल अक्सा को भी भूल चुके हैं जहाँ से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर शुरू किया था। यहूदी आज तक बार बार गिराए गए हैकल को नहीं भूले, हत्ता कि इसमें रखे ताबूत सकीना की तलाश में पूरी दुनिया को खोद देना चाहते हैं। जबकि हमको ये भी याद नहीं कि इराक में कितने अंबिया औलिया के मिज़ारात पिछले कुछ अरसा में बम लगाकर शहीद कर दिए गए। यहूदी दावा करते हैं कि जिस जगह मस्जिदुल अक्सा वाक़या है वहाँ इनकी इबादत गाह थी, जबकि मुसलमान इस जगह को अपने लिए मुकद्दस जानते हैं। मगर यहूदियों का अकीदा है कि मस्जिद को शहीद करके इस जगह पर हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर की जाएगी। वो हैकल की एक पसमानदा दीवार में वाक़े दरवाजे के मुतल्लिक ये समझते हैं कि ये क़यामत से कबल इनके बादशाह की वापसी का रास्ता है। वो समझते हैं कि जब इस दरवाजे से इनका बादशाह निकलेगा तो इसके पीछे तमाम मुर्दे उठ खड़े होंगे। अलबत्ता मुस्लिम रिवायात के मुताबिक यहूदियों का बादशाह दिजाल है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें हक के रास्ते पर चलने और दुश्मनाने इस्लाम के सामने डट कर खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी नई वीडियो आने तक अपना, अपने दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज।